السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 40 سے لے کر 45 تک کا ترجمہ حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دنوں کی آیات ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کے درمیان تبلیغ فرما رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر لی تھی، پوری محنت کر لی تھی کہ اس قوم کو راہ راست پہ لے آئیں۔ ہر طرح ان کو سمجھایا تھا۔ سب آیات جو اس وقت تک نازل ہوئی تھیں ان کو پڑھ کے سنا دی تھیں، اور پوری کوشش کی تھی کہ ان کی حرکتوں سے باز رکھیں، لیکن وہ اس قدر ڈھیٹ اور کٹر تھے کہ وہ کسی طرح بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس طرح کے سخت جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں جو ان کے لیے حقیقت میں ایک وارننگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اب بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ یعنی ان کو اندھے اور بہرے کہا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے اس وقت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ کسی قسم کی ہدایت کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے اور ان کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا تبلیغ کا کام کیے جا رہے تھے، حالانکہ ان کو مخالفت مل رہی تھی، احتجاج مل رہا تھا، گالیاں بھی سننے کو مل رہی تھیں، ان کی جان کے در پہ بھی وہ ہو گئے تھے۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اپنا تبلیغی کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو آخر میں آ کے یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو ہم ان کو سزا ہی دیں گے، کیونکہ یہ کسی طرح باز آنے والے نہیں ہیں۔ اب تم نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، نہ اندھوں کو دکھا سکتے ہو، تو ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے کہ ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے ہوتے ہوئے ان کے برے انجام تک پہنچا دیں، یا پھر تمہیں دنیا سے واپس بلا لیں، اس کے بعد پھر ان کا یہ برا انجام ہو۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال یہ طے ہے کہ اب ان کو سزا ملنی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے یا تمہارے نہ ہوتے ہوئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بہرحال تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ ہماری طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس پر تم بھی عمل کرتے رہو، اور تمہارے معتقدین بھی جو تمہیں تسلیم کر چکے ہیں وہ بھی، ان کو بھی چاہیے کہ اس کتاب پر جمے رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اس میں کیا شک ہے
کہ قرآن جیسی کتاب، آخری اللہ کی کتاب جس پر نازل کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا. اور جس قوم میں نازل کی گئی، انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوورس، ان کے لیے بھی بہت بڑا شرف تھا کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول ان کے درمیان تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا اور ان پر ایمان لے آئے. اس سلسلے میں کچھ وضاحتی تحریر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد تحریر کی ہے اپنے حاشیہ نمبر 39 میں. آپ لکھتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کسی شخص کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں میں سے اس کو اللہ اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے منتخب کرے، اور کسی قوم کے حق میں بھی اس سے بڑی کسی خوش قسمتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی دوسری سب قوموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اپنا نبی پیدا کرے اور اس کی زبان میں اپنی کتاب نازل کرے، اور اسے دنیا میں پیغام خداوندی کا حامل بن کر اٹھنے کا موقع دے. اس شرف عظیم کا احساس اگر قریش اور اہل عرب کو نہیں ہے اور وہ اس کی ناقدری کرنا چاہتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جب انہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اتنا اچھا کلام نازل کیا گیا، حق پر مبنی، اس کو کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا، اس کی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. پھر اس آخر میں جو جملہ کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، تو اس سلسلے میں وضاحت مولانا لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 40 میں کہ رسولوں سے پوچھنے کا مطلب ان کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرو. اسی طرح رسولوں سے پوچھنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر دریافت کرو، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خدا کے رسول دنیا میں جو تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر کے دیکھ لو آخر کس نے یہ بات سکھائی تھی کہ اللہ جل جلالہ شانہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کا مستحق ہے. تو حقیقت ہے کہ کسی رسول نے یہ بات نہیں کہی، کسی کتاب میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. ہر رسول یہی کہتے رہے اور ہر کتاب یہی درس دیتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور بندگی کے لائق سے اسی کی ذات ہے، اور صرف اسی کو پوجنا چاہیے، اسی کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.